تیرے بن کی لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا۔ فروخ کی خالہ میرب سے کہتی ہیں کہ تم اپنی بچی کو لے کر مجسم کے پاس واپس چلی جاؤ تاکہ اس بچی کو اس کے باپ کا سایہ ہمیشہ ملتا رہے۔ میرب یہ بات سوچتی ہے، اسے یہ بات اچھی لگتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مجسم کے پاس واپس چلی جائے گی۔ لیکن جب میرب واپس گھر آتی ہے تو حیا اور مجسم کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ حیا میرب کو دیکھتی ہے اور اس کے سارے ارمان پاک ہو گئے۔ میرب کو سامنے دیکھ کر حیا نے اس کے کردار پر انگلی بھی اٹھا دی۔ وہ سب کے سامنے یہ بات کہتی ہے کہ میرب اس گھر سے بھاگی تھی تو وہ اتنی دیر کہاں رہی تھی اور اس بچی کے ساتھ واپس آئی ہے تو یہ بچی کس کی ہے؟ یہ وہ سوال ہوگا جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہ رہا ہوگا۔ منزل کے اتنا قریب آ کر اب حیا کو کسی بھی صورت کے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب وہ میرب کے کردار پر انگلی اٹھائے گی تو یہاں پر ماں بیگم سمیت گھر کے سارے افراد یہ بات جاننا چاہیں گے کہ میرب اتنی دیر کہاں رہی اور کس کے گھر میں رہی اور یہ بیٹی کس کی ہے۔ میرب بھی اب چپ نہیں رہے گی اور وہ بتا دے گی کہ اس رات آخر کیا ہوا تھا، حیا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ حیا کی طرف دیکھ کر کہے گی کہ تم ہی اس بات کی گواہ ہو، اس رات تم نے ہی مجھے یہ بات کہی تھی کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس رات روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، اس بات کی تم بھی گواہ ہو۔ اس بات کی گواہی وہ چوکیدار بھی دے گا جو دروازے پر موجود تھا۔ وہ بتائے گا کہ میں نے گھر کال کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ میرب بی بی گھر سے بھاگ رہی ہیں، کسی نے فون بھی اٹینڈ کیا تھا۔ یہاں پر میرب سوال اٹھائے گی جب مریم گھر سے بھاگی تھی تو حیا نے اس کی ویڈیو کیوں بنائی، اس وقت کسی کو بتایا کیوں نہیں، چوکیدار کو کیوں نہیں کہا کہ وہ مریم کو اور ملک زبیر کو آ کر روکے، وہ صرف ثبوت اکٹھا کرتی رہی، اس گھر کی عزت کو نہ بچا سکی۔ یہ وہ پوائنٹ ہوں گے جو ماں بیگم کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ میرب جو بات کہہ رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میرب کا باپ انور بھی یہ بات جاننا چاہے گا کہ میرب اتنے سال کس کے گھر رہی تو میرب یہ بتائے گی کہ وہ کس طرح کراچی پہنچی اور وہاں پہنچ کر فروخ نے اس کا کس طرح سے ساتھ دیا۔ وہ بتائے گی کہ وہ فروخ کی خالہ اور خالو کے گھر کس طرح باعزت زندگی گزارتی رہی۔ فروخ نے اسے ہمیشہ ایک بڑی بہن کا درجہ دیا، لیکن جیسے ہی میرب کی بیٹی کو چوٹ لگی تو اس نے سوچا کہ وہ میثم کو اس کے باپ سے دور رکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں کر رہی، اس لیے میرب گھر واپس آ گئی۔ حیا کی ساری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی اور اس کے پاس صرف اور صرف پچھتاوا رہ جائے گا اور آنسو۔